اگر ہم سے پوچھا جائے کہ آپ کی زندگی کی سب سے اہم چیز کیا ہے تو شاید ہم یہی کہیں گے کہ روزگار، گھر، اولاد یا صحت۔ لیکن آج ہم بات کریں گے اس چیز کے بارے میں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے اس عمل کے بارے میں جس کا سب سے پہلے قیامت کے دن حساب ہوگا، اس عمل کے بارے میں جس کے سنور جانے سے، جس کے اچھے ہو جانے سے تمام اعمال اچھے ہو جائیں گے، اور جس کے کمزور ہونے سے تمام اعمال کمزور ہو جائیں گے۔ ناظرین سوچئے، ہماری زندگی بہت مصروف ہو چکی ہے۔ موبائل کے لیے وقت ہے، دوستوں کے لیے وقت ہے، کام کے لیے وقت ہے، لیکن جب ہم اذان کی آواز سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے۔ شیطان ہمیں تسلی دیتا ہے کہ ابھی وقت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت بتا کر نہیں آتی۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو کل ہمارے ساتھ تھے اور آج قبر میں ہیں۔ ان کا بھی یہی ارادہ تھا کہ کل سے نماز شروع کریں گے، لیکن انہیں کل تک بھی مہلت نہ مل سکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ ناظرین، اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایمان کی پہچان ہے۔ جو شخص نماز کو اہمیت دیتا ہے وہ اپنے رب سے جڑا رہتا ہے۔ جو نماز سے دور ہو جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے رب سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے، ہمیں نماز کے لیے پکارتا ہے، تو اصل میں وہ ہمیں کامیابی کی دعوت دے رہا ہوتا ہے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی صرف پیسے اور دنیاوی مقام میں ہے، حالانکہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ میرے دوستوں، قبر کی پہلی رات کو یاد کریں۔ وہاں نہ کوئی دوست ہوگا، نہ رشتہ دار، نہ موبائل، نہ دنیا کی کوئی آسائش۔ وہاں صرف ہمارے اعمال ساتھ ہوں گے۔ اگر نماز ہماری زندگی کا حصہ تھی تو وہی نماز ہمارے لیے روشنی بن جائے گی، اور اگر ہم نے نماز کو نظر انداز کیا تو وہی غفلت ہمارے لیے حسرت بن سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ آج تک ہم سے کوتاہی ہوئی، لیکن دروازہ بھی بند نہیں ہوا، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ سچی توبہ کریں اور پکا ارادہ کریں کہ آج سے ہی نماز کو اپنی زندگی کی پہلی ترجیح بنائیں گے۔ ابتدا میں مشکل لگے گا، نیند بھی آئے گی، سستی بھی ہوگی، مگر جب انسان مستقل مزاجی اختیار کرتا ہے تو دل کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ نماز دل کا سکون ہے، روح کی غذا ہے اور پریشانیوں کا علاج ہے۔ آج فیصلہ کریں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، 5 وقت کی نماز ہر حال میں ادا کریں گے۔ اپنے بچوں کو بھی نماز کی عادت ڈالیں، اپنے گھر میں بھی نماز کا ماحول بنائیں، سنتیں گھر میں ادا کریں۔ یاد رکھیں، جس گھر میں نماز قائم ہو جاتی ہے وہاں برکت آتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچی توبہ کرنے اور نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو اچھا لگا تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، شاید آپ کے ذریعے کسی اور کی بھی زندگی بدل جائے۔ آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔